وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. پچھلی آیت کریمہ کے اندر میاں بیوی میں باہم کو مسئلہ ہو جائے تو اس کے حل کے 3 طریقے خالق اور مالک نے بیان فرمائے. سب سے پہلا طریقہ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فاعذوہن، مردوں کو فرمایا کہ تم اسے نصیحت کرو. وہجروہن، اور دوسرا فرمایا کہ ان کے بستر الگ کر دو اگر نصیحت پر درست نہ ہو تو. اور تیسرا فرمایا وضربوہن، اسے مارو، عورت کو اسے مارو. اور مارنا بھی کل بیان ہو چکا کہ ایسا مارنا ہو کہ جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑیں، وحشیانہ تشدد نہ ہو، اس کی اجازت بالکل نہیں ہے. اور بعض روایات میں تو یہ یہاں تک موجود ہے میں کہ مسواک کے ساتھ مارو. کس کے ساتھ مارو؟ مسواک کے ساتھ مارو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مارنا جو ہے نا، زیادہ مارنا بھی بعض اوقات نقصان دہ ہوتا ہے، اکثر اوقات نقصان دہ ہوتا ہے. بندہ کوشش یہ کرے کہ شور زیادہ ڈالے، مارے تھوڑا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہے؟ یہ میں کہنا کہ مارا گے گھاٹ کے رگڑا گے زیادہ تر گھسیٹیں گے زیادہ، وہ والا کام ہو نا جی. زیادہ بندہ ذرا شور ڈالو اس طرح کرے تو بندہ وہ ڈر جاتا ہے، ایک دم سے سہم جاتا ہے. اور مارے تھوڑا سا تو یہ ٹھیک رہتا ہے کام. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ بعض طور پر مسلم شریف میں حدیث پاک کل بیان ہو چکی ہے میں کہ اتنا مارے کہ نشان نہ پڑے. یعنی جہاں پہ یہ حکم ہے نا جی مرد کو کتنا مارے نشان نہ پڑے، وہاں پہ مرد کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ خود مار کھاتا رہے اسے. ہاں، اسے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ چپے شپے مارتے رہے، گالی مندے دے دے اسے تو وہ کہے جی میں تو صبر کرتا ہوں. یہ بھی اس کے لیے اجازت نہیں ہے. وہ بندہ پھر اپنا حاکمیت کا حق کھو بیٹھتا ہے. پھر تو 3 طریقے پچھلی آیت کریمہ میں بیان ہوئے. تو چوتھا طریقہ اس آیت کریمہ کے اندر آیت نمبر 35 میں خالق اور مالک نے بیان فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں خوف ہو ان دونوں کی ضد کا، ان دونوں کے درمیان ضد بڑھ گئی ہے، عورت اپنی ضد پڑی ہوئی ہے، مرد اپنی ضد پڑا ہوا ہے. وہ کہتا نہیں ہون نہیں، وہ بھی کہتی ہے کہ اب نہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر کیا کریں؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا، کیونکہ جب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے نا تو عورت کی طرف سے بھی بات باہر نکلتی ہے، مرد کی طرف سے بھی بات باہر نکلتی ہے. عورت اپنے رشتہ داروں کو بتاتی ہے، مرد اپنے رشتہ داروں کو بتاتا ہے، وہ اپنے خیر خواہوں کو بتاتی ہے، یہ اپنے خیر خواہوں کو بتاتا ہے. تو بات جو ہے نا وہ کمرے سے نکل کر کے گھر کی طرف آئی، گھر سے نکل کر کے خاندان میں پھیل گئی. اب خاندان سے وہ اپنے دوستوں کو بتائے گا، یہ اپنی سہیلی کو بتائے گی، بات جب وہ دور دراز تک چلی جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھا طریقہ یہ بیان فرمایا ان کی صلح کا. فرمایا کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، میں کہ ایک حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو، جس کے اندر فیصلہ کرنے کی قوت اور صلاحیت ہو. یہ نہیں کہ سن کے بیچارہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کہوں. جی حکم ہو بندہ، وہ فیصلہ کر سکتا ہوں. بندہ معتبر بھی ہو، برادری میں، خاندان میں، قبیلے میں، محلے میں معتبر بندہ ہو، اس پر اعتبار بھی کیا جاتا ہے، لوگ اس کو صادق اور امین بھی سمجھتے ہوں، باٹ ریٹ پہ پورا اترتا ہو. جی یہ نہ ہو کہ ٹھگ ہو، یہ نہ ہو کہ چور ہو، یہ نہ ہو کہ جناب وہ بے نمازی ہو، اس طرح کا بدتمیز بندہ ہو. لوگ جو ہے اس پہ اعتماد ہی نہ کرتے ہیں، اسے بٹھا کے جناب پنچایت میں سرپنچ بنا دیا جائے، اسے جناب حاکم بنا دیا جائے، اسے جناب حکم بنا دیا جائے. نہ ایسا بندہ نہ ہو. ایسا بندہ ہو جو حکم جو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ پوری شرائط کے ساتھ ہی حکم بنے گا، ایسے نہیں بنے گا. یہ معتبر بندہ ہو، اس پر اعتبار ہو. وہ یہ بھی ہو ساتھ کہ اس کے اندر نفاق کا عنصر بھی نہ ہو. کئی سارے بندے ہوتے ہیں وہ سائڈ مارتے ہیں، منافق ہوتے ہیں نا، وہ سائڈ مارتے ہیں. میں جاننا سائڈ مارنے والا نہ ہو. جس کی غلطی ہے اسے نشاندہی کرے اس کے سامنے. بچی کی غلطی ہے تو بیٹی کو کہے بیٹا یہ آپ کی غلطی ہے، اسے درست کرو، آپ اپنے آپ کو بدلو. اگر دلہے کی لڑکے کی غلطی ہے تو اسے سمجھایا بھی آپ غلط ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیونکہ لوگ جو طبعی طور پر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو جاتے ہیں، جو جس کی سنے گا نا اس کا خیر خواہ بن جائے گا. ہے یا نہیں ایسا؟
جو جس کی سنے گا اس کا خیر خواہ بن جائے گا. اور بعض اوقات وہ بندے نہیں ہوتے جنہیں فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یار اس کے سنتے ہیں وہ سچا لگتا ہے، اس کے سنتے ہیں وہ سچا لگتا ہے. اب ایسے بندے میں تو ہمت نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، یہ فیصلہ کیسے کرے گا بھائی؟ یہ تو جج نہیں کر سکتا، یہ جانچ نہیں کر سکتا کس کی طرف سے حق ہے، کس کی طرف سے جناب جھوٹ بولا جا رہا ہے، کس کی طرف سے باطل کی راہ اپنائی جا رہی ہے. تو اس لیے دونوں کی طرف سے، ایک حکم اس کی طرف سے ہو، ایک حکم اس کی طرف سے ہو، دو بندے مقرر کیے جائیں سرپنچ، وہ جناب بیٹھ کے ان دونوں کی باتیں سنیں. ہیں جی، دونوں کی باتیں سنیں. عموماً یہ ہوتا ہے، یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، دو بندے آپس میں لڑے ہوئے ہیں نا جی، وہ بھرے رہتے ہیں غصے میں، انتہا درجے کی نفرت ہوتی دل میں. اگر دونوں کو اکٹھے بٹھا دے صرف باتیں وہ کہہ لی جائیں، وہ بھی اپنی باتیں ساری کر لے، وہ بھی اپنی ساری باتیں کر لے، تو اس کے نتیجے میں کسی کو سزا نہ ملی جائے نا، دونوں کو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. صرف سنا کے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، میں نے یہ کیا تیرے لیے، تو نے میرے لیے یہ کیا تم نے، صرف اتنا کیا سن لیا جائے تو بہت سارا دل سے جو ہے وہ ابال سے نکل جاتا ہے. دلوں میں جو نفرت ہوتی بھری تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے. بعد میں بندہ ان کو کہتے چلو ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے سینے لگو، دونوں بندے ہوں تو سینے لگو بھی ٹھیک ہے، نہیں جاؤ تمہارے چلو، اتنا بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح کر کے دونوں میاں بیوی جو ہیں ان دونوں کو بٹھایا جائے، دونوں سرپنچ، دونوں حکم جو ہیں وہ درمیان میں بیٹھ کے دونوں کی باتیں سن لیں، دونوں کی باتیں سن لیں. باتیں سننے کے بعد تبارک آگے دیکھیں ایک شرط اور بیان فرمائی رب تبارک و تعالی نے، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. میں کہ یہ کہ شرط یہ ہے کہ وہ دونوں بھی اصلاح چاہتے ہوں، وہ دونوں بھی چاہتے ہوں کہ اصلاح ہو جائے. ہاں یہ ذہن میں رہے، ان یریدا جو ہے یا یریدا میں جو ضمیر ہے تسنیہ کی، وہ اس کے دو مرجے ہو سکتے ہیں. ایک مرجے جو ہے وہ حکمین، اور ایک مرجے جو ہے وہ میاں بیوی. کہ میاں بیوی جو ہے وہ اصلاح چاہتے ہوں، وہ چاہتے ہوں کہ ہماری صلح ہو جائے، تو پھر تو سرپنچ بٹھایا جائے. اگر وہ چاہتے ہی طلاق ہی ہوں، طلاق کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی دوسری صورت ہی نہ ہو، کوئی اور صورت ہی نہ ہو ان کے نزدیک طلاق کے علاوہ، تو پھر بتائیں سرپنچ مقرر کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے، حکم لانے کا فائدہ ہی کیا ہے. عورت ٹھان لے کے میں نے طلاق لینی ہے، مرد ٹھان لے کے میں نے طلاق دینی ہے، تو پھر اکٹھا کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو ذہن بنا لیا اپنا. یہ تو تب ہے نا یریدا اصلاحا. رب تعالیٰ نے شرط یہ ہے کہ وہ دونوں بھی اصلاح چاہنے والے ہیں، وہ بھی چاہتے ہوں کہ ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کچھ باتیں ہیں ہماری، کچھ باتیں میری ہیں، کچھ باتیں اس کی ہیں، وہ بھی سن لی جائیں، میری بھی سن لی جائیں. جو تم فیصلہ کرو گے، جسے تم غلط کہو گے وہ اپنی اصلاح کر لے گا، جسے تم صحیح کہو گے وہ پھر اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہو جائے گا. جی کیسے حکم بیان فرماتا ہے رب تبارک اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، ایک تو مرجے کی صورت جو ہے نا یہ بیان ہوئی کہ یریدا کی جو تسنیہ کی ضمیر ہے وہ راجع ہو میاں بیوی کی طرف بینہما میں جس کا ذکر ہوا ضمناً. تو دوسرا جو ہے نا حکم کی طرف اس کی یہ راجع ہو ضمیر، تو معنی یہ ہوگا کہ یریدا اصلاحا، کہ وہ جو ہیں حکم وہ بھی اصلاح کرانے والے ہوں، فسادی نہ ہوں، سائڈ مارنے والے نہ ہوں، ایک طرف سے ان کو فارغ نہ پڑا ہو، ایک طرف کی بات سنے دوسری کی سنے نہ، یا ایک کی مانے دوسرے کی مانے نہ یہ نہ ہو. اصلاحا یوفق اللہ بینہما. رب تبارک و تعالیٰ میاں بیوی بھی اصلاح چاہنے والے ہوں، وہ دونوں بھی اصلاح کی نیت سے آئیں کہ ان دونوں کی اصلاح ہو جائے. بعض اوقات کئی شیطان طبیعت کے ہوتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے سر، شیطان طبیعت کے سرپنچ مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ پھر اپنی جناب دکھاتے ہیں، اپنا ہاتھ دکھا جاتے ہیں، رنگ دکھاتے ہیں اپنا. پھر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں اصلاح چاہنے والے ہوں، وہ بھی دونوں اصلاح چاہنے والے ہوں. یوفق اللہ بینہما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. سبحان اللہ. ان کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موافقت پیدا فرما دے گا. اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اب کیا فرمایا رب تعالیٰ نے یہاں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو بھی فرمایا اور ساتھ دونوں حکموں کو بھی فرمایا، حکمین جو ہیں انہیں بھی فرمایا رب تعالیٰ نے ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، خبر رکھنے والا ہے. ہاں میاں بیوی کو فرمایا میں تم نے بھی انصاف کا ہاتھ دامن نہیں چھوڑنا. اب بندے تمہارے پاس آ گئے ہیں، تم نے وہی بات کرنی ہے جو کہنے والی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو جو غلط بات کہے گی اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو سچ کہے گی اللہ وہ بھی جانتا ہے. تو بھی جو غلط بات کہے گا اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو سچ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی خبر رکھنے والا ہے جی. اور دونوں حکموں کو بھی فرما دی، یہاں تنبیہ فرما دی بھائی تمہیں حکم مقرر کیا ہے، تم پر بھی کوئی حکم ہے، تم پر بھی کوئی حاکم ہے، تم پر بھی کوئی فیصلہ کرنے والا ہے. آج تمہیں فیصلے کا اختیار دیا دو بندوں کے مابین،
کہ تم نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، پھر تم دونوں کا فیصلہ بھی اس مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے والے جس نے پوری کائنات کے فیصلے کرے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، وہ علم والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے، لہذا دھیان سے ذرا اندازہ لگانا نہیں کیسا رابطہ ہے اس آیت کریمہ کا، ان اللہ کان علیما خبیرا۔ ویسے بندہ پڑھتا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں حکمین جو ہیں وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا علم والا ہے۔ اس کا تعلق تو پھر نہ جوڑا گیا نا آپس میں، دیکھیں کیسا تعلق ہے ان اللہ کان علیما خبیرا کا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی یہاں تک یہ مضمون میاں بیوی کے مابین جو تھا وہ تقریباً ختم ہوا۔ آگے کچھ چیزیں اور بیان ہو رہی ہیں، پھر رکوع تک جو ہے وہ آگے بھی مضمون بالکل تبدیل ہو جائے گا، مزید کچھ احکامات بیان کیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مال خرچ نہیں کرتے اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، دین پر، جی تو کچھ بخیل کی وجہ سے نہیں کرتے، بخیل ہوتے ہیں، اور جو بندہ بخیل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے بخیل ہو جائیں، جو نہیں نہ دیتا وہ دوسرے کو منع کرتا ہے، کوئی نکالنے ملے تو گرہن دے چھڑا دے، اس طرح کرتے ہیں۔ جیسے ایک ناک کٹا بندہ ہو نا، کہیں آ جائے تو اس کی خواہش یہ نہیں ہو کہ میں اپنا ناک لگوا لوں، اس کی خواہش یہ ہوگی سب کے ناک کاٹ دیے جائیں، اسے کو ناک کٹا کہے گا نا، اس کی کوشش ہوگی سب کے کاٹ دیے جائیں، سارے ایک جیسے ہوں، میرے جیسے ہوں۔ یہ لوگوں کی طبیعت ہے یا نہیں؟ جیسے ایک بندہ کو بہیل کا کام کر رہا ہوں نا، وہ لوگوں کو اس کی فضیلت سنائے گا، اس کی فضیلت سنائے گا اس غلط کام کی، اس کی کوشش ہوگی کہ یہ بھی مبتلا ہو جائے تاکہ بعد میں یہ مجھے بھی کہنے جو بنا رہے، مجھے بھی یہ نہ کہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، وہ بڑا بھائی جو ہے وہ کوئی چوری کرے یا کوئی غلط کام کرے تو ساتھ چھوٹے کو بھی شریک کر لیتے، گھر جا کے یہ بتانے جو بنا رہے ہے یا نہیں؟ دیکھو گا آپ نے بھی، چھوٹے کرتے ہیں، بڑے کرتے ہیں چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹوں کو بھی شامل کر لیا، یا وہ غلط کام کیا تو چھوٹا بتانا دے، اسے 2 ٹافیاں دے دی، کہٹیاں وہ دے دی، چل پتر تو ایک کھا، میں نے منہ کسی اور طرح میٹھا کیا تو اس طرح میٹھا کر لے تاکہ وہ کہنے جو نہ رہے۔ عموماً بچوں کو یہ چیزیں دے کے پھنسایا جاتا ہے تاکہ وہ آگے بات نہ کریں کہیں بھی، یہ شروع دن سے چلتا آ رہا ہے۔ لوگ جو ہے نا وہ ناک کٹا چاہتا ہے کہ سب کی ناک کٹی ہوئی ہو، جو غلط کام کرتا ہے نا وہ کہتا ہے یار اس کو بھی پھنسایا جاتا ہے کہ یہ بعد میں میرے بارے میں یہ نہ کہے لوگوں کو۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا جی، 2 بندے نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندہ نماز میں اس طرح گھڑی پہ بار بار ٹائم دیکھ رہا ہے اس طرح، دوسرے نے کہا یار تیری نماز نہیں ہوئی، اس نے کہا کیوں نہیں ہوئی جی؟ اس نے کہا آپ نماز میں کھڑے ہو کر بار بار گھڑی کو ٹائم دیکھ رہے تھے اس لیے نماز نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں دیکھ رہا تو بھی تو ادھر ہی دیکھ رہا، تیری بھی نہیں ہوئی۔ اگر وہ نہ بولتا پھر دونوں کی ہو گئی تھی، ہے ہی نہیں، اگر وہ نہ بولتا تو پھر دونوں کی ہو گئی تھی، پھر کسی ایک کی بھی نہیں اٹکنی تھی، دونوں قبول تھی، لیکن وہ بول پڑا تو اب دونوں کی نہیں، چل میری نہیں تو پھر تیری بھی نہیں، ہے نا؟ اس لیے اس نے کہا خاموش رہتی تو تیری بھی ہو جاتی، اب تو بول پڑا ہے تو تیری بھی نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کر کے جو بخیل ہوتے ہیں نا وہ چاہتے کہ دوسرے بھی بخیل ہو جائیں تاکہ مجھے کوئی یہ لان تان نہ کرے بعد میں، یا تو بڑا کمینہ ہے، اس نے کہا اگر میں کمینہ ہوں، یہ کام کمینوں والا تو یہ کام تو فلانے حاجی صاحب بھی کرتے ہیں، وہ بھی کمینے ہیں، پھر بتاؤ ہے یا نہیں ایسا؟ تو وہ بخیل جو ہے نا وہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو بخیل کر دیا جائے، یہ آیت مبارکہ میں یہی بیان ہو رہا ہے۔ اور اس طرح کر کے کئی لوگ جو ہیں وہ مال خرچ تو کرتے ہیں، ریا کے طور پر کرتے ہیں، جہاں دکھاوا ہو رہا ہو وہاں خرچ کریں گے، جہاں دکھاوا نہیں ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، جہاں لوگ واہ واہ کریں وہاں مال خرچ کرتے ہیں، جہاں لوگ واہ واہ کرنے والے نہ ہوں وہاں مال خرچ نہیں کرتے۔ اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا، کئی بندے وہ ہوتے ہیں جو مختاراً فخورا بیان فرمایا رب تعالیٰ نے، میں کئی لوگ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھ کے اس لیے مال خرچ نہیں کرتے اس پر، اس کو حقیر سمجھتے ہو کہتے ہیں یہ کمینہ ہے، اسے کیا اس کا کیا تعلق ہے پیسہ ملتا ہے جی۔ جیسے آپ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ چلے جائیں ہوٹل پہ روٹی کھانے کے لیے، بڑے سے بڑا ہوٹل ہوگا، وہاں جو کام کرتے ہیں بیرے کہتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، 40-50 50 1000 روپے تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی، ہوتا نہیں ہوتا ان کا، اتنی تنخواہیں ہوتی ہیں ان کی، لیکن ہوتا کیا ہے، جو بھی بندہ روٹی کھاتا ہے وہاں پہ 500 روپے دیا، 1000 روپے دیا، اس میں جتنے پیسے بچے چل تو رکھ لے، یہ ٹپ کہتے ہیں، یہ ٹپ کہتے ہیں اسے، ہاں یہ ٹپ ہے تیری بھائی، وہ ٹپ رکھ لیتا ہے یا نہیں؟ اب بتائیں کتنے لوگ ہیں روزانہ انہیں پیسے 1000 روپے دیتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس جمع ہوتا ہے، کن کے پاس جمع ہو رہا ہے؟ جن کا اپنی تنخواہ 30,000 40,000 روپے ہے،
ہے روٹی بھی انہوں نے کھائی ہے، اس میں پیسے کم نہیں ہوئے، اور باقاعدہ جو سروس دیا اس سروس کے پیسے زیادہ لیے انہوں نے. روٹی اٹھا کے لاتے ہیں اس کے پیسے بل میں لکھے ہوتے ہیں، یہ سروس کے پیسے ہیں، اندازہ لگائیں. اور وہاں پہ الگ سے پیسے انہیں دیے جاتے ہیں. کیا یہ لوگ 5 مرتبہ بس میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مودے تمہیں پیسے دیتے ہیں؟ انہیں تو عید والے دن 500 روپے سال بعد ہاتھ کامتے ہوئے مولوی صاحب ذرا خیال اور خرچ کرنا تو سیکورٹی گارڈ بھی نہ رکھ لینا چاہیے. عجیب بات دماغ یہ ویسے ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا. ایسی طبیعت ہوتی لوگوں کی، یعنی کہ سمجھ نہیں آتی بھائی. اسی طرح کر کے آپ چلے جائیں گاڑی لینے کے لیے، چلے جائیں شو روم پہ، جناب گاڑی آپ لیں گے، باہر جو بندے کھڑے ہوں گے وہاں پہ ان کے کام کرنے والے ہوں گے، ان کی مٹھائی دے دیں، نام مٹھائی رکھا ہوگا. وہ گاڑی نہیں اترنے دیتے جب تک آپ ان کو پیسے دے دیں 2-4 ہزار روپے. کہیں بھی چلے جائیں آپ، سرکاری محکموں میں چلے جائیں، تنخواہ لینے والے، سرکاری تنخواہ لینے والے بیچارے مزدور سے پیسے مار رہے ہیں، جس دہاڑیدار مزدور ہے اس سے پیسے مار. کیوں؟ دین کا طالب علم تو نظر نہیں آتا ان کو کہ وہ جہاں بچے پڑھتے ہیں چلو ان کو 4 روپے دے دیے جائیں، وہاں نظر نہیں آئے گا ان کو. جہاں پتہ ہے دکھاوا ہوگا، ریا ہوگا تو وہاں بھاگ کے دیں گے. رب تبارک و تعالیٰ کا فرض جہاں ہے دینے کا وہاں نہیں دیں گے. جہاں انہیں پتا ہوگا یہاں محفل ہو رہی ہے، نعت خانات پڑھ رہے تو لاکھ روپے اس کے اوپر اڑا دیں گے. انہیں پتا یار حاجی صاحب میں بڑے تیسے سن رہے ہیں، 5-5 ہزار والی گچھے انہوں نے اڑا دی ہیں وہاں پہ. عجیب نظام ہے. یہ آج مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی امراض کا بیان فرمایا ہے جو امراض بندے کو مال خرچ نہیں کرنے دیتے جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے. لیکن جی یہ پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہمسایوں کا بیان کیا، رشتہ داروں کا بیان کیا، جہاں جہاں دینے کا حکم ہے ان کا بیان کیا، ان کے مصارف کا بیان کیا، پھر جا کے ان امراض کا ذکر کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. ہاں ان کے مالی احسان بھی کرو، بدنی احسان بھی کرو، کلامی احسان بھی کرو، ان سے اچھے طریقے سے بات کرو. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْيَتَامَىٰ، اور یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور قریبی رشتہ دار، قریبی ہمسایہ جو ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور کا ہمسایہ جو ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پہلو میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں تو بندہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کے ساتھ بھی. اب درس میں بیٹھے ہیں تو بندہ آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، نماز میں کھڑے ہیں تو بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ میں کتنی دیر بھی کھڑا ہوا ہے اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اندازہ کرو. اور فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی احسان کرو. تو مسافر چلتا ہوا آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ آپ سے راستہ پوچھتا ہے، لاہور والے تو سیدھا راستہ نہیں بتاتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں بس جی یہاں سے جائیں اور کبھی مڑ جائیں، ایک تو جاؤ تو کچھ مڑ جاؤ، آگے کچھ نہیں پتہ ہوتا. بعض اوقات لڑکے ایسے بنگے لپاڑے ہیں یہاں ہمارے لاہور کے ایسے کمی ہیں، لوگوں کو جان بوجھ کے غلط راہ بتا کے اسے پھر کہتے ہیں پرینک کیا ہم نے اس کے ساتھ. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں میں جو بندہ کسی نبینے کو پکڑ کے اس کی منزل تک پہنچا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راہ آسان کر دیتا ہے. اور میں جو بندہ کسی نبینے کو غلط راہ پہ لگا دے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جنت کا راستہ اسے دور کر دیتا جنت کے راستے سے. تو اندازہ لگائیں جو لوگ، یہ بھی تو بندہ نبینے کی طرح نہیں، جب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے راستے کا کہاں جانا میں نے، وہ اگر پوچھ رہا ہے تم سے تو پھر اس طرح بدماشی کیوں کریں؟ جان بوجھ کے جناب بوڑھے لوگوں کے ساتھ مذاق کریں گے، خواتین کے ساتھ مذاق کریں گے. یہ کون سا پرائے کا یار، کہاں سے سیکھا تم نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا؟ کیا خیال ہے انگریزی کا لفظ بول کے حلال ہو جائے گا تمہارے لیے حرام کا؟ یہاں بھی جناب لڑکے پھرتے ہیں جناب، وہ بہت سارے بے تحاشا لڑکے جناب وہ ٹک ٹاکر بنے پھرتے ہیں. ٹک ٹاکر تو خیر لفظ جو بھی ہے بہرحال اس کے لیے لفظ تو خوبصورت جو ہے نا وہ کنجر کا لفظ ہے. بازار میں کھڑے ہو کے جاتے لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور ایسے ایسے جا کے نعوذ باللہ من ذالک لڑکیوں سے ایسے فوج سوال پوچھیں گے، لڑکیاں جب گندے گندے سوال کریں گی لوگوں سے. بتائیں یہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی حالت ہے. باقی قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے نوجوان کیا کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان طبقے کبھی نہیں بن رہے، نیچے بن رہے سارے. ہمارے نوجوان طبقے کو کام کی فکر ہی نہیں ہے، ہم نے کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا، ہم نے آگے بڑھنا بھی ہے یا نہیں بڑھنا.
کتنا سارا نوجوان طبقہ ہے وہ سیاسی جماعتوں یہ جمہوری جماعتیں جو ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میں جی فلانے کا غلام ہوں، میں فلانے کا جناب پیروکار ہوں، بھی تجھے ملنا کیا ہے ان سے بھائی؟ اپنی دنیا میں برباد کر رہے ہو، آخرت میں برباد کر رہے ہو، جتنا وقت تم ان کے پیچھے لگا رہے ہو، یہ اپنا کام کرو تم، اللہ کرو تم، ذکر و فکر میں مشغول رہو تم، کتنا نفع ہوگا تمہیں؟ انہیں جی ایسے جناب بن کے بیٹھے ہوئے، کوئی نفع نہیں ان کو، کوئی کام کی فکر ہی نہیں ان کو۔ نوجوان طبقہ جتنا ہمارا آوارہ ہے نا اتنا کسی بھی قوم میں نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں، کافر کو بھی اتنا آوارہ نہیں۔ مفتی عامر خان نیمی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اسلامی زندگی، وہ آپ اٹھا کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں جتنے بھی کام والے نا سارے کے سارے وہی ہیں، کہتے ہیں ہمارے ڈھالے والے، ہمارے ڈھکسے والے، ہمارے فلانے والے، ہمارے ڈھمکانے والے، جتنے نکارا کام ہے وہ سارے ہمارے مسلمانوں کے پاس ہیں، اور باہر کے دوسرے لوگوں کو دیکھ لو وہ سارے جناب بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں، اچھے کام سارے انہوں نے سنبھالے ہوئے، اور باقی یہ جو کام ہے سارے حقیق سے وہ سارے ہماری قوم کے پاس ہیں۔ آپ دیکھ لینا ہمارے علاوہ کسی اور جتنے بھی عبادت گاہ ہیں، کسی عبادت گاہ کے باہر چلنے کی گلا ہوتا ہے کہیں پہ بتائیں نا بھائی، کوئی چندہ مانگتے پھر تو کہیں مندر تعمیر ہو رہا ہو، سڑک پہ کھڑا ہو تو بندہ پیسے مانگ رہا ہو، سوائے ہماری مساجد کے، ہمارے مدارس کے علاوہ۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہم خود حقوق نہیں پہچانتے ان کے، ہم اپنے فرائض سے ہی ناآشنا ہے یار۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام کیا کرنا ہے تو آج ہم کام نہیں ہوتے، اتنے نکار اور بیکار کیوں ہوتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں یہ سمو کی چھٹی ہوئی سکول میں، سکول والوں نے چھٹی نہیں ہے بچوں کو سمو کی، اور بچے جو باہر کرکٹ کھیل رہے ہیں، اندازہ کریں۔ اتوار والا دن آ جاؤ نماز سے پہلے سارے روانہ ہو جائیں گے، اور یہاں مسجد میں آتے ہوئے موت پڑتی ہے انہیں، 10 سنتے ہوئے موت پڑتی ہے انہیں، لیکن میچ کھیلنے کے لیے سارے میدان میں پہنچے ہیں۔ اب ابھی کیا رہا نہیں یہ میرا منڈا میں چھوٹا سا دل ہے ان جان دے، اندازہ لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وابن السبیل، اور مسافر جو ہے نا اس کا بھی اس کے ساتھ بھی احسان کرو، اور ما ملکت ایمانکم، اور تمہارے جو غلام ہیں تمہاری لونڈی ہیں ان کے ساتھ بھی احسان کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑنے والا متکبر بندہ پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے متکبر بندہ اکڑنے والا۔ اور فرمایا کہ وہ ہے کون جی؟ آگے تھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی الذین یبخلون، میں یہ وہ لوگ ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی بخیلی کرو، لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، وہ نہیں بتاتے لوگوں کو، وہ چھپاتے ہیں۔ کہیں کو بندہ مانگ ہی نہیں لے، اگر یہ بندہ کہنا کہ یار کسی کو بتاؤ نا پیسے ہیں تو رشتہ دار مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہو کہ نہیں ہے تو پھر عزت نہیں کرتے ہیں۔ اب کیا کریں؟ کہو بھی ہیں تو مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کہو کہ نہیں ہے تو کہتا پھر عزت نہیں کرتے۔ اب کدھر جائے بندہ؟ دونوں طرف سے مرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی اچھا کئی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ایسے جناب انہیں کو خطرہ ہوگا نا کہ بندہ آیا پیسے مانگنے کے ہیں تو پہلے رونا دھونا شروع کر دیں گے، پیٹ سے کپڑا اتار لیں گے، او جی فلانی جگہ اتنا خرچہ، فلانے جگہ اتنا خرچہ، اونٹ ایڈمیشن کروایا اتنے پیسے لگ گئے، فلانے پاس اتنے پیسے لگ گئے۔ وہ کہنے بیچارہ یار میرا دکھ تو گھٹ تھی پر تیری گلاں سن کے میں زیادہ رونا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں نا ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک ہاتھی، مثال کے طور پہ بیان کیا انہوں نے، کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا اس نے ہاتھی رکھا ہوا تھا، تو ہاتھی جو ہے نا اس نے ایک دن اعلان کیا، اس نے کہا کہ جو بندہ اسے رلا دینا ہاتھی کو اس کا منہ مانگا انعام دوں گا میں۔ کہتے وہ سارے آئے، میراسی بھی آئے، لوہے والے بھائی آئے، سارے آئے، اور رو رو کے دھو کے چلے گئے، ہاتھی نہیں رویا۔ مولوی صاحب کو بلایا، انہوں نے کہا یہ آپ آئیں، مولوی صاحب نے اس کا کان اٹھا کے کوئی بات کی تو ہاتھی کا رونے بند نہ۔ اس نے کہا جی بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا کیا کھایا تم نے؟ اس نے کہا میں نے اسے بتایا کہ میری تنخواہ 15,000 ہے، کہتے یار کی نہیں تنخواہ تیرا گزارا کی ہوگا ہے یا نہیں؟ تو بعض اوقات بندے یہ حال کرتے ہیں، وہ آیا نا لینے کے لیے پیسے تو اپنے رونا دھونا شروع کر دیا، میں جناب یہ تو میں یہ، وہ بیچارے کا رونا نکل جاتا ہے سے، کہتے یار اتنا دکھی تو میں بھی، پھر تم اس کو اہتمام کرنے بھی دینے چاہیے۔ میں آپ کو سچا واقعہ بتاتا ہوں، یہی آپ کے پڑوس میں ایک بندہ ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ دار آتا ہے اس کے پاس پیسے مانگنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ مجھے پیسے چاہیے، اس نے کہا پانا کھول کے دسو، پیٹی چاہیے کھوکا چاہیے، پٹ کے دے دیں گے، تم جو بتائیں کہیں وہی دینے کو تیار ہیں۔ وہ کہتے جی اچھا
2 لاکھ روپے دے دیں. اس نے کہا بدھ والے دن آ جائیں. بدھ والے دن آنے سے پہلے اس نے اپنے بیٹوں کو کہہ دینا آپ کا چاچا آئے گا پیسے لینے کے لیے, میں آپ سے مانگوں گا, آپ نے مجھے اوپر سے 2-4 گالیاں دے دیں گی. یہ سچا واقعہ سنا. اوپر سے 2-4 گالیاں دے دیں گی, ابا تو بدتمیز ہے, ابا تجھے شرم نہیں آتی, ہم کتنا مشکل سے کماتے ہیں تو آگے لوگوں کو دینا شروع کر دیتا ہے, پہلے بھی کتنے لوگوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں. اس طرح کر کے کچھ عرصہ تک کام چلتا رہا ان کا. جو بھی برادری والے پیسے مانگنے آتے تو پہلے کھلا ڈلا کہتا, کھوکا کہیں یا پیٹی کہیں, ہر چیز دینے کو تیار ہے. جب بیچارے لینے آئے تو بیٹے جو ہے نا ان کے سامنے 2-4 گالی دے دے ابے کو, تھوڑا سا تیکھا بولیں. ایک دن وہ خود کہنے لگا بابا, کہتا ہے منڈے ایسے بغیرت ہو گئے میں گاہ بگاہ انہیں گالا کر دینا. میں نے کہا جی وہ منڈے کی بغیرت ہونے تھے کیونکہ آپ نے خود بغیرت کی ہوئی, آپ نے خود جب چھوٹ دی ہے انہیں اس طرح گالیاں دینے کی, اب تو وہ عادی ہو گئے. کہ جی وہ ویسے ہی کیا گالیاں دیتے تھے مجھے, کیا میں نے تو ایک خاص موقع کے لیے اجازت دی تھی, اگر وہ ہر وقت دیتے رہتے ہیں. میں نے کہا نہیں اب آپ بھگتے ہیں. وہ بھگت کے بیچارہ روانہ ہی ہو گئے. اللہ تعالیٰ بخش فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں, فرمایا کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اسے چھپاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, میں ہم نے ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگ اندازہ لگائیں جو لوگ جناب اپنے والدین کا احسان نہ پورا کریں, احسان نہ کریں ان کے ساتھ, قریبی رشتہ داروں کا حق نہ ادا کریں, یتیموں کا حق نہ ادا کریں, مسکینوں کا حق نہ ادا کریں, پڑوسی کا حق ادا نہ کریں, دور کے پڑوسی کا حق ادا نہ کریں, اور جناب جو پاس بیٹھا تھوڑی دیر بندہ اس کا حق ادا نہ کریں, اور مسافر کا حق ادا نہ کریں, اس کو تکلیف دیں, اپنی تکالیف سے بچائیں نہ, اور غلاموں کا حق ادا نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں لوگ. اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے جو مال میں بخیلی کریں, لوگوں کو بخیلی کا حکم دے, اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اسے چھپائیں. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا اور ذلیل کرنے والا عذاب بتائیں. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فرمایا جو ریا کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں, والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, اور وہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں, ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر, وہ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. ومن یکن الشیطان لہ قرینا فساء قرینا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ان کا ساتھی ہو گیا ہے, اور میں کیوں نہ ہو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. شیطان ان کا ساتھی ہو گیا ہے, شیطانی وسوسے آتے رہتے ہیں. فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ ان کا ٹویٹر ہے, شیطان ان کو ٹویٹ کرتا رہتا ہے, شیطان ان کو رہنمائی دیتا رہتا ہے, شیطان ان کو سمجھاتا رہتا ہے. تو شیطان ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے, تو وہ شیطانی تبلیغ پر, شیطانی تربیت پر ہی عمل کرتے ہیں. ایسے سارے لوگ جو ہیں سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ شیطان ان کا ساتھی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں شیطان جس کا ساتھی ہو جائے اس کے ساتھ کیا بنے گا. ہم بتائیں نا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے, رب کیا فرما رہے ہیں کس کے ساتھ شیطان ہے؟ جس بندے میں یہ عیب ہونا اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد وَمَاذَا عَلَيْهِمْ, اور ان پر کیا آفت آ پڑتی, کیا مصیبت آ پڑتی, کیا ہو جاتا ان کو, لو آمنوا باللہ والیوم الآخر, اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر, وانفقوا مما رزقهم اللہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں مال عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے, وکان اللہ بہم علیما, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جاننے والا ہے. میں کیا ہو جاتا ہے ان پر ایمان لے آتے. یہی تو مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا, ایمان لے آئیں اور غلبہ دین کے لیے اپنا مال خرچ کریں. کیونکہ یہاں انفاق کا حکم آیا ہے, صدقے کا نہیں آیا, انفاق کا حکم آیا دیا رب تبارک و تعالیٰ نے. انفاق وہیں پہ خرچ ہوگا جہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کی بات ہوگی. صحیح, ہاں یہ انفاق وہی ہے, یہ پکا آپ ذہن میں بٹھائیں. یہ میلاد یارویں یہ سارے صدقے ہیں, انفاق نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر, یہ رب کے نام پر ضرور دیا ہے, لیکن رب کے نام پر جسے رب انفاق فرماتا ہے وہ صرف اور صرف وہاں ادا ہوتا ہے جہاں پہ دین کے غلبے کی بات ہو. فقیروں کو دینا, مسکینوں کو دینا, یتیموں کو دینا, وہ صدقات میں آتا ہے. انفاق کیا ہے, وہ ہم نے کیا کیا, تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, صفر بھی نہیں ہے ہمارے پاس, ہمارے نام ہے مال میں کہ ایسا ہم نے انفاق کیا ہو جناب. رب تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے خاص دیا ہو مال. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. یہ ذہن میں رہ گئی, کئی سارے لوگ نعوذ باللہ من ذالک موبائل کی جو مسکال نہیں آتی اس کو بیان کرنے کے لیے یہ پڑھتے ہیں آیت مبارکہ, تو ایسا بندہ کافر ہے. شادی ہوئی تو نکاح بھی گیا اس کا, ایمان سے گیا, ٹھیک ہے جی.
نعوذ باللہ من ذالک اس جگہ بیٹھے مذاق اڑا رہے تھے، میں نے وہیں سے سنا، وہ کہہ رہے تھے مسکال ذرہ، آپ تھوڑی سی مسکال دیں دیں، کیا مذاق اڑانے کے لیے رب کا قرآن رہ گیا؟ رب تبارک و تعالیٰ کا کلام رہ گیا مذاق اڑانے کے لیے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فرمایا کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر یہ نیکی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔